یہ ربط بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ جو اس کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اس میں حق تعالی شانہ نے اس عظیم مقصد کو ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی نزاع شروع ہوتا ہے، کیونکہ کافر جو ہے نا وہ ایک الگ تشخص رکھتے ہیں اور مسلمان ایک الگ تشخص اور حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمان اور کافر کے درمیان جو بنیادی طور پر نزاع چلتا ہے وہ بنیادی نزاع اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے کہ مسلمان وہ اللہ کی توحید کے قائل بھی ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقل دلیل ذکر فرمائی ہے، اور پھر دوسری کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کفار کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ جو الف لام میم ہے نا، الف لام میم، یہ قرآن کے متشابہات میں سے ہیں، جس کے معنی اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور وہ راز جو ہے کسی اور کو بتانے کا حکم نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر اللہ لا الہ الا ہو میں توحید کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوے کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایسے ہیں کہ اس کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں ہے۔ اور پھر الحی القیوم، یہ 2 دلیل عقلیوں کو عقلی بیان فرمائے ہیں کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ اس کے جبروتیت، قہاریت کے اور اس کے عزت کا قائل ہو جائے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہو اور اس کے اندر کوئی بھی نقصان اور کمی نہ ہو۔ چنانچہ الحی کا معنی ہے سدا زندہ۔ اب جو مخلوق ہے اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی سال دنیا کے اندر رہے، بہرحال وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جو چیز فانی ہو وہ معبود بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی ذات ہو تو وہ معبود بننے کے قابل ہے، اور وہ رب کی ذات ہے۔ اور الحی جو ہے اس کا معنی ہے دوسرے چیزوں کو سہارا دینے والا۔ اب انسان جو ہے نا، انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنے کو سہارا ہی نہیں دے سکتے، اپنے وجود کو قائم ہی نہیں رکھ سکے، اپنے وجود کی ابتدا میں بھی اور بقا میں بھی یہ دوسرے کی محتاج ہے۔ اس بنا پر یہ جو ہے نا وہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ پھر دلیل نقلی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے نزل علیک الکتاب بالحق، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ قرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اس میں تورات ہیں، انجیل وغیرہ کتابیں ہیں، اور اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہیں سب کا یہی دعویٰ تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے الذی انزل الکتاب، جس نے اتاری تجھ پر کتاب، منہ آیات محکمات، جس کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی آیتیں اصل مدار ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں۔
یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں، آمنا بِهِ، ہم اس پر یقین لائے، كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے اتری ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، مگر عقل والے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ آیات محکمات اور آیات متشابہات کا ذکر حق تعالی شانہ نے بیان کیا ہے، اور ان میں ایک اصول اور ضابطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک جو ہے وہ محکم آیتیں کہلاتی ہیں، اور دوسری متشابہ یا متشابہات آیات کہلاتی ہیں۔ محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو محکم آیتیں ہیں، جو کہ ہر اعتبار سے عربی جاننے والے پر بالکل واضح اور بین ہیں، ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے، کہ وہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں، جن کے معانی اور مفاہیم اشتباہ اور التباس سے بالکل پاک ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم کی آیات چونکہ مبہم ہوتی ہیں اور غیر متعین ہوتی ہیں، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آیات محکمات کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے۔ جو معنی ان آیات محکمات کے خلاف معلوم ہوں تو ان کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی وہی مراد سمجھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، اور ایسی کوئی تعویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے جو اصول مسلمہ اور آیات محکمات کے خلاف ہو۔ مثلاً قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ان ہوا کہ نہیں ہے، الا هو عبد، مگر وہ ہمارے بندے ہیں، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے انعام کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ ان آیات اور ان کی مثل دوسری آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا نصارہ کو ان کے بارے میں اللہ کا بیٹا ان کو قرار دینا یا ان کو معبود سمجھنا یہ سراسر خلاف ہے۔ آگے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں تحقیق اور تفتیش میں لگے نہیں ہوتے، بلکہ اجمالاً ان آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ اللہ کی برحق آیتیں ہیں اور اللہ کا کلام ہے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے معانی اللہ نے ہم سے مخفی رکھے ہیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے
متشابہات کے معانی کے کھوج میں لگ جاتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق پھر ان کے معانی متعین کرتے ہیں اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ متشابہات کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی ابتغاء الفتنہ، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو کہ متشابہات کی کھوج میں اور تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے بھاگنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کہا ہے، کج روی ان کو کہا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 باتوں کا اندیشہ ہے۔ نمبر 1، بہت مال ملنے کی وجہ سے یہ آپس میں حسد کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے اور مال کی حرص اور ہوس کی وجہ سے حسد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ اور دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمہ کے ذریعے سے ہر جاہل آدمی وہ اس کے معنی سمجھنے کا مدعی ہو جائے گا، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہے یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسری بات جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشے کا اظہار فرمایا وہ یہ کہ علم بڑھ جائے گا تو اسے ضائع کر دیں گے اور علم کے بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے۔ آگے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، راسخین فی العلم کون ہے؟ اس میں علماء نے بہت سے اقوال ذکر فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے جو راجح قول ہے اور جن کو بیشتر مفسرین نے علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ راسخین فی العلم سے اہل سنت والجماعت مراد ہے، جو قرآن و سنت کی صحیح تعبیر سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام اور سلف صالحین اور اجماع امت سے جو منقول ہے بس وہی جو ہے وہ ان آیات محکمات کا محور قرار دیتے ہیں، اور متشابہات کے جو معانی ان کے فہم اور ادراک سے باہر ہیں ان کو اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، کج نہ کیجئے ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا فرمائیے ہم کو اپنے پاس سے رحمتاً، رحمت خاصہ، رحمت ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ۔ رحمت خاصہ صراط مستقیم کی جو ہدایت مسلمانوں کو مل چکی ہے اس پر قائم رہنے کی یہ دعا ہے اور یہ رحمت خاصہ ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کو، لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا۔ ان الذین کفروا،
بے شک جو لوگ کافر ہیں لن تغنی عنہم ہرگز کام نہ آویں گے ان کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم نہ ان کی اولاد من اللہ شیئا اللہ کے سامنے کچھ بھی واولئک هم وقود النار اور یہی لوگ ایندھن ہیں دوزخ کے کدأب آل فرعون جیسے دستور فرعون والوں کا والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو فأخذہم اللہ بذنوبہم پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب سخت ہے قل للذین کفروا کہہ دیجئے کافروں کو ستغلبون تم مغلوب کیے جاؤ گے وتحشرون اور عنقریب تم مسلمانوں اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے وتحشرون الی جہنم اور جمع کیے جاؤ گے دوزخ کی طرف وبئس المہاد اور جہنم ہے ہی برا ٹھکانہ قد کان لکم آیہ بے شک تمہارے لیے استدلال کے لیے بڑا نمونہ ہے فی فئتین دو گروہوں میں التقطا جو کہ باہم بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ تو یعنی مسلمان اللہ کی راستے میں لڑتے تھے وأخری کافرہ اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا یرونہم مثلیہم رأی العین کہ دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں رأی العین کھلی آنکھوں سے واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جسے چاہے ان فی ذلک لعبرہ بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا ہے جس میں کفار کی 1000 تعداد جو ہے وہ تھی اور پھر جنگی ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہی تھے 100 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے اور دوسری طرف مجاہدین جو ہے ان کی جو تعداد تھی وہ 300 سے کچھ اوپر تھی جن کو علماء 313 بھی کہتے ہیں اور ان کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے اور 6 زریں تھی اور 8 تلوار تھی اور پھر مزید یہ کہ یہ جو فریق مخالف تھا یعنی کفار یہ اپنے آپ کو دگنا سمجھتے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے یعنی کافر جو ہے نا یہ مسلمانوں کی تعداد کو دگنا سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت اور ایسی نصرت مسلمانوں کی فرمائی کہ کفار کی نظروں کے اندر مسلمان کم تعداد ہونے کے باوجود زیادہ تعداد کے اندر دکھائی دے رہے تھے اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دے کر وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے کہ دیکھو کافروں کی اس قدر بڑی تعداد جو ہے وہ 1000 تعداد ہے اور اس قدر 100 گھوڑے ہیں 100 اونٹ ہیں اور بڑے اور بھی جنگی ساز و سامان ہے یہ سارے بہت سی چیزیں دیکھ کر مسلمان جو ہے ان کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ اور بڑھ رہا تھا تو اور پھر مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پھر وعدہ بھی فرمایا ان یکم منکم مئۃ صابرہ یغلبوا 200 تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے دل کے اندر رعب ڈالا اور مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرمایا زین للناس خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت من النساء یعنی عورتیں والبنین اور بیٹے والقناطیر المقنطرہ اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے والخیل المسومہ
اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ قل کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اعنبئکم بخیر کیا میں بتاؤں تم کو بہتر، من ذالکم اس سے تم کو بہتر بتاؤں، للذین اتقوا عند ربہم پرہیزگاروں کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ صاف ستھری عورتیں ہیں، ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھتے ہیں بندوں کے حال کو، اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے۔ الذین یقولون ربنا جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا سو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور بچا دے ہم کو دوزخ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، والقانتین اور حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور گناہ بخشوانے والے ہیں رات کے آخری حصے میں۔ شہد اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، والملائکۃ و فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولی العلم اور علم والوں نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط وہی حاکم انصاف کا ہے، لا الہ الا ہو کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں الاسلام وہ اسلام ہی ہے، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر جب ان کو معلوم ہوا، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم آپس میں ضدی کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا، فإن اللہ سریع الحساب تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہودیوں کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ طیبہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ اس بستی کا تورات کے اندر ذکر کیا گیا اور اس نبی آخر الزمان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ اس بستی کے اندر قیام کریں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں ایک آدمی ہے جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، اور چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کے اوپر ان کی نظر پڑی تو وہ تمام صفات اور تمام علامات جو تورات کے اندر بیان کی گئی تھیں وہ آپ کے اندر انہوں نے پا لی۔ تو حاضر ہو کے انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سوال کیجئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آپ نے پڑھ کر ان کو سنا دی۔ یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس کے بعد فرمایا انا علی ذالک من الشاہدین۔ اس لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں
کہ جب آدمی اس آیت کی تلاوت سے فارغ ہو جائے تو یہ کہے انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا تھا اور میں اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اس لیے میں اپنے بندے کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے خواہ حجتیں نکالیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جو کہ میرے ساتھ ہیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے کتاب والوں کو، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو، أَأَسْلَمْتُمْ، کہ تم بھی تابع ہوتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تابع ہوئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے راہ سیدھی پائی، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں سارے بندے، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے اپنے بندوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کریمہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔